السلام علیکم۔ کب کیا ہوا کہ ہسٹری سیریز میں آج ہم وزیر اعظم عمران خان کے ماضی سے متعلق بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق کی عمران خان میں دلچسپی کی وجہ کیا تھی۔ پاکستان جب بھی کرکٹ میچ جیتتا تو جنرل ضیاء اگلے دن چھٹی کا اعلان کیوں کرتے تھے؟ کیا جنرل ضیاء عمران خان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے؟ اور کیا عمران خان ان کے لیے افیم شہزادہ تھا؟ عمران خان کے جنرل ضیاء سے متعلق کیا خیالات تھے؟ یہ سب بتانے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل کب کیا ہوا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ دلچسپ تاریخی واقعات اور سیاسی کہانیوں سے متعلق بننے والی ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ بھارت کے صحافی فرینک حضور اپنی کتاب عمران خان فسانہ یا حقیقت میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق عمران کی شکل و صورت اور عادتوں میں افین کی ایک مولک خوراک محسوس کرتا تھا۔ ضیاء عوامی استقبالی میں کہا کرتا تھا عمران الوہی شہزادہ ہے، یہ دریائے سندھ کی تہذیب کا سب سے خوبصورت صلاح الدین ایوبی ہے۔ جب عمران قدرے دیر سے آتا تو ضیاء اسے زور سے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیتا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے محبوب اپنی محبوبہ کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ضیاء کی گھنی مونچھیں اور زبردست مسکراہٹ اقتدار کی غلام گردشوں میں اور نیون لائٹ سے روشن شاموں میں پلازوں اور پارکنگ میں گفتگوؤں کا موضوع بنی رہتی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کا افیم شہزادہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعض قریبی ساتھی دبے دبے لہجے میں اسے نصیحت کرتے تھے۔ افغانستان میں ضیاء آسانی سے ورغلائے جا سکنے والے کم عمر مسلمانوں میں کلاشنکوفیں بانٹنے سے پہلے افیون مزائلوں کے ذریعے خون کا مزہ چکھ چکا تھا۔ پاکستان میں اسے اپنے مخالفین، پاکستان پیپل پارٹی اور اس کی سب سے بڑی تیر انداز خاتون ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ اور آکسفورڈ کیمپس میں لیڈی مارگریٹ ہال میں اپنے ساتھیوں سے پنکی کہلانے والی بے نظیر بھٹو کی وکٹیں گرانے کے لیے ایک ہیومن کلاشنکوف کی ضرورت تھی۔ بھٹو کے حامی عمران کو ناپسند کرنے لگے تھے اور بعض اوقات اس کے پسندیدہ نوجوان والے کردار سے نفرت کرنے لگے تھے۔ عمران سیاسی سازش کی گیم سیٹ اور میچ سے ناواقف تھا۔ وہ محض ایک کلاسیکل کرکٹر تھا، معصوم اور بھولا بالا۔ اس نے ضیاء کے ساتھ اپنی دوستی کو منظوری کی حفاظتی اور دوستانہ کمبل سے ڈھانپ دیا تھا۔ بائیں اور دائیں بازوؤں میں اس کی اہمیت گھٹانے والے اس کی سیاسی سادگی پر کاری ضربیں لگاتے تھے۔ عمران پاکستانی معاشرے کی مختلف تہوں میں سرایت کرتا گیا۔ فوجی حکومت نے اسے نشریاتی اداروں کے ذریعے استحکام بخشا۔ بھٹو کے کٹر ریڈیکل حامی جو کہ بائیں بازو کے نظریے کو مانتے تھے عمران کو بددعائیں دیتے تھے کہ اس نے ان کی مصیبت و ابتلا کی خرابی چرا لی ہے۔ جلوس نکالنے پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سڑکوں پر کوڑے مارے جاتے۔ اس کے برعکس عمران کی فتح کا جشن منانے کے لیے انہیں سڑکوں اور گلیوں میں ناچنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ عمران کی فتح قومی فخر و اعزاز کے مترادف ہوتی تھی۔ لوگوں کو عمران کا نشہ ہو گیا تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد پیدا ہونے والے مایوسانہ جذبات سے آہستہ آہستہ نکلنے لگے تھے۔ لوگوں کو عمران کا نشہ ہو گیا تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد پیدا ہونے والے مایوسانہ جذبات سے آہستہ آہستہ نکلنے لگے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ ان کے خوابوں کا ایسا حصہ بننا تھا جسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہو۔ اس کی نشہ طاری کر دینے والی کشش عوامی نفسیات میں داخل ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ کشش ان کے خیالات اور جذبات کو یرغمال بنا رہی تھی۔ ضیاء 17 اگست 1988 کو ایک ہوائی حادثے میں وفات پانے تک 10 سال کے عرصے میں پاکستان کی گلیوں میں ہم آہنگی اور امن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ ضیاء 17 اگست 1988 کو ایک ہوائی حادثے میں وفات پانے تک 10 سال کے عرصے میں پاکستان کی گلیوں میں ہم آہنگی اور امن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ ایک دہائی کسی بھی معیار کے تحت اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ عمران نے اپنا چمکدار گھوڑا دوڑ میں شامل رکھا، یہاں تک کہ جب کابل آگ میں جل رہا تھا اور روسی اپنے ٹرینچ کوٹوں میں لہولہان تھے تو عمران کے قبائلی پٹھان مجاہدین ریڈ اسکوائر کے طاقتور ترین اسلحہ خانے کو روند کر خاک میں ملا رہے تھے۔ پاکستان کے دل لاہور میں امن تھا۔ عمران ایک ایسا جنگی حربہ تھا جس نے کسی بھی وقت پھٹ سکنے والے بارود کو بے اثر بنا دیا تھا۔ اس کے قبائلی اس کے محبوب وطن کی فوج اور انٹیلیجنس کی مدد سے امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کی فتوحات پاکستانی عوام کے اندیشوں اور اضطراب میں مبتلا ذہنوں کو خوشی کے نشے میں مست کر رہی تھی۔ عمران کو ضیاء کے سیاسی قلعے کی صورت، شکل اور حجم سے آگاہی نہیں تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک کرکٹر ہے اور اس کا مداح ایک فوجی صدر ہے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی ووٹ اکٹھا کرنے کے معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان ذرا سے بھی بے اعتمادی نہیں تھی۔ بعد میں عمران نے ضیاء کے ورثے پر پشیمانی کا اظہار کیا۔ میں اس وقت سارا سال کرکٹ کھیلتا تھا۔ میں نے ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ مرتکز کی ہوئی تھی۔ میں قطعاً سیاسی نہیں تھا۔
मेरी तवज्जो का मरकज क्रिकेट थी। इंग्लैंड में किसी भी चीज को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता था। मेरा नुक्ता नजर और दुनिया के मुतालिक राय अभी तश्कीली मरहले में थी। वो सीखने की एक मासूमाना सूरत हाल थी। मुझे उस वक्त ये हकीकत समझ में नहीं आई थी कि ज़िया पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचा रहा है। वो जाती तौर पर मेरा बड़ा मद्दा था। मुझे रिटायरमेंट से निकालना उसका खप था और मैं उसकी मुखलिसाना दरख्वास्तों और इल्तिजाओं का शिकार हो गया। न सिर्फ ज़िया उससे रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की इल्तिजाएं कर रहा था, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के करीबन तमाम तलबा ने पुरअमन जुलूस निकाला और धरना दिया कि इमरान वापस आ जाए। वो इमरान की क्रिकेट में गुजरी जिंदगी का नहायत जज्बाती और दिल गरमा देने वाला वक्त था। इमरान कहता है, लेकिन ज़िया ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हर फौजी आमिर की तरह वो हर सूरत इक़्तिदार में रहना चाहता था। उसने अपनी बका यकीनी बनाने के लिए हर अदारे को तबाह कर दिया। जब किसी इदारे को तबाह कर दिया जाता है तो उसे दोबारा तश्कील देने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। उस वक्त मुझे ये हकीकत समझ में नहीं आई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें, ताकि तारीख की पोशीदा औराक में मौजूद दिलचस्प वाक़यात के मुतालिक आप जान सके। बहुत शुक्रिया।